اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹورک۔ ناظرین کرام، میرا یہ ناظرین کے ساتھ عہد ہے، وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے وہ تمام ویوز جو میرے ناظرین کی نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ان ویوز کے اندر بڑی خوفناک چیزیں ہیں، بڑے خوفناک ویوز ہیں، بڑے خوفناک منظر ہیں، اور سارے کے سارے وہ مختلف مکاتب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ یہ ویوز جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان ویوز کو پوشیدہ رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے، عوام کی نظروں کے سامنے نہیں آنے دیتے، کیونکہ اس سے وہ ہوش ربا رازوں کا انکشاف ہوتا ہے جو ان کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں، تو پھر وہ عوام کے سامنے بھی نہیں آنے دیتے۔ خیر، یہ تو ہمارا ایک کنٹینیو سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا، لیکن آج کے ہم ویلاگ میں جو ڈسکس کریں گے وہ بھی بہت خوفناک قسم کی گفتگو ہے، اور یقیناً مجھے یقین کامل ہے کہ میری گفتگو سننے کے بعد آپ میری گفتگو کے تائید کنندہ ہوں گے، میری بات سے اتفاقات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک آفاقی فارمولہ ہے، قواعد و ضوابط، نظم و ضبط، وہ آفاقی فارمولہ ہے، جب بھی اس کی خلاف ورزی کی جائے انسان اذیت کا شکار ہوتا ہے، اور جب ریاستی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی جائے، ریاستی قوانین کو پس پشت ڈالا جائے، ریاستی قوانین کو اگنور کیا جائے، تو پھر مصائب کا سامنا کرنا تو اٹل ہے نا۔ اسی سلسلے میں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، بہت پیچھے جانا پڑے گا آپ کو، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے بے شمار افغانیوں کو مہمان نوازی کا شرف بخشا، ان کو اپنے گلے سے لگایا، ان کو وہ تمام مواقع فراہم کیے جو کر سکتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے 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 کچھ بے قاعدگیوں کی وجہ سے، کچھ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے، کچھ قوانین کے اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوئیں، اور وہ قباحتیں، وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑھتی 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 اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پاکستان کی انتظامیہ، وفاق کی انتظامیہ سے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا، سب کے سامنے ہے۔ مجھے تو یاد ہے کہ غالباً
پاکستان مسلم لیگ کے ایک معتبر سیاستدان چودھری نثار صاحب کا زمانہ تھا، وزارت داخلہ کا قلمدان ان کے سپرد تھا، اور یہ ہماری اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی I-11-4 میں افغانیوں کا مکمل ہولڈ تھا، مکمل قبضہ تھا. جرائم بھی رونما ہوتے تھے، لیکن ہماری انتظامیہ کے بس میں ہی نہیں تھا کہ ان کو کنٹرول کرتے. ایک طرف سے کنٹرول کرتے ہیں تو دوسری طرف سے معاملے پھوٹ پڑتے تھے، اور یہ اتنے گمبھیر ہو گئے، اتنے جاجنٹک ہو گئے کہ وزارت داخلہ کو ایک بڑا انیشیٹو لینا پڑا، اور چودھری نثار صاحب کے زمانے میں ان کی سرپرستی میں ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا، ایک میگا آپریشن کیا گیا I-11-4 سبزی و فروٹ منڈی کا. مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب منڈی کے اطراف میں افغان بستیاں قائم ہو چکی تھی، اور یہ اتنی خوفناک بستیاں تھی کہ ان کے قریب جانا بھی خطرے سے، خوف سے خالی نہیں ہوتا تھا. چلتا رہا، اور وہ گرینڈ آپریشن کے بعد ان بستیوں کا صفایا کر دیا گیا، مگر ان لوگوں کا گھیرا تنگ نہیں کیا گیا. آپریشن کے بعد یہ لوگ شہر کے مختلف حصوں میں، بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں ان کی تعداد ہے پاکستان کے اندر. اور ایک خوفناک رپورٹ بھی میرے پاس ہے، یہ ہے کہ یہ مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں یہ ہمارے افغانی بھائی پاکستان کی آئیڈینٹی پر، پاکستان کی نیشنلٹی پر، پاکستان کی سکونت پر شناختی کارڈ حاصل کیے. شناختی کارڈ کے بعد پاسپورٹ بنوائے، پاسپورٹ حاصل کیے، اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں فلائی کرے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ناظرین، اس کے بھی بڑے خوفناک بھیانک محرکات ہیں. میں اپنے پروگرام میں اکثر تمثیل کے طور پر ایک خوفناک وقوعے کا ذکر کرتا ہوں، چونکہ اس خوفناک وقوعے سے ہم سب لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں، بم بلاسٹ. اور پھر پتہ نہیں ہوتا کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگوں کے اجسام کے چیتڑے اڑ کے کہاں کہاں گئے، کسی کا یہ سر گردن سے جدا ہو گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگیں کٹ گئی. خوفناک. اور بم بلاسٹر یقین ایک درندہ ہوتا ہے، ایک خوفناک عنصر ہوتا ہے، جس کی تربیت بڑے خوفناک طریقے سے کس طریقے سے کی جاتی ہے. آج تک یہ عوام کو تو پتہ نہیں چل سکا، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ آخر یہ بم بلاسٹر کیسے پروڈیوس کر لیتے، کیسے تیار کر لیتے، اس کی ذہنی تربیت کیسے ہو جاتی. بہرحال دوسری جو اصطلاح ہے وہ سہولت کاری کی ہے، سہولت کار کی ہے. میں سہولت کار کو اس بم بلاسٹر سے بھی زیادہ خوفناک، زیادہ بھیانک اور زیادہ غلیظ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی معاونت سے، اس کی وساطت سے، اس کی سہولت کاری سے یہ سانحہ رونما ہوا. اگر یہ سہولت کار اس کو سہولت باہم نہ پہنچاتا تو یہ وقوعہ کبھی بھی رونما نہیں ہو سکتا تھا. بالکل اسی طرح یہ ایک جو کثیر تعداد یہ افغانستان سے آئے ہوئے مہمانوں کی، جو ہمارے اس وطن عزیز میں اپنی زندگیاں بہترین بلکہ پرتعیش گزار رہے تھے، چونکہ ان کے بڑے بڑے کاروبار، پلازے، پراپرٹیاں انہوں نے لیگلائز کروا لیا. کیسے کروایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کروایا؟ کیا حکومت پاکستان کا یہ قانون ہے؟ اگر قانون ہے پھر تو
ٹھیک ہے، اگر یہ قانون نہیں ہے، ایک غیر ملکی کو پاکستانی نیشنلٹی 2 نمبر طریقے سے کیسے ملتی ہے؟ اس کا کارڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ سہولت کار جو ہمارے اداروں میں چھپے کالے کردار، کالی بھیڑے، بھیانک کردار بیٹھے ہوئے، وہ ان سے زیادہ، ان سے بڑے ناسور ہیں۔ میں تو یہ درخواست کروں گا اپنی انتظامیہ سے، اپنی وزارت داخلہ کے منتظمین سے، کہ آپ ان کا آپریشن کرنے سے پہلے، ان کا تو آپریشن ہو رہا ہے، چل رہا ہے، بہت اچھے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری آپریشن ان کالی بھیڑوں کا، ان کالے کرتوت کے حامل کالے کرداروں کا ہے، ان سہولت کاروں کا ہے جو شرافت کے لبادے میں غداری کا کردار، وطن عزیز سے غداری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کلکمہ کون کرے گا؟ ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ ان کو تلاش کون کرے گا؟ یہ چھپی بھیڑوں کو، یہ وزارتوں کے اندر، اداروں کے اندر چھپی بھیڑوں کو تلاش کون کرے گا؟ جب تک ان کالی بھیڑوں کو، ان کالے کرتوت کے حامل کالے کرداروں کو، ان ناسوروں کو تلاش نہیں کر لیا جاتا، کسی بھی کرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد کے اندر ایک کرائم نہیں ہے، یا بے شمار کرائمز موجود ہیں۔ آپ تجاوزات کی طرف ہیں، آپ غیر قانونی تعمیرات کی طرف ہیں، آپ منشیات کی طرف ہیں۔ ہماری تعلیمی درسگاہوں کے اندر رپورٹیں چھپتی ہیں، آن دا ریکارڈ ہے یہ سب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ صرف سہولت کاری سے ہوتا ہے ناظرین کرام۔ سوری، یہ جو شرافت کے لبادے میں لپٹے کالے کرتوت کے حامل یہ ناسور ہمارے اداروں کے اندر جب تک موجود ہے، ہمارے کارہائے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ یہ سی ڈی اے اور ڈی ایم اے کا ایک، یہ بھی سی ڈی اے کا ایک ذیلی شعبہ ہے، ادارہ ہے، جن کے ذمے یہ میونسپلٹی کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ان کے اندر چھپے کالے کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک ایک ایسے نسور کالے کردار کو جانتا ہوں جو آپریشن سے پہلے ان کو باضابطہ اطلاع کرتے ہیں، اور اس باضابطہ اطلاع کے بعد وہ آپریشن ٹوپی ڈرامہ آپریشن کرتے ہیں، قومی خزانے کا ضیاع کرتے ہیں، گاڑیوں کے استعمال کرتے ہیں، افرادی قوت کے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھیانک کے کردار سب سے پہلے اس مافیا، اس تجاوزات مافیا کی سہولت کار ہوتے ہیں، جنہوں نے مارکیٹوں کے اندر انسانی بنیادی حقوق کو پامال کر رکھا ہے۔ ان سب کا کلا کما صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے اور دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ میں یہ ڈی ایم اے کی ایک ڈائریکٹر ہے، غالباً ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ ہیں، یہ بڑی ایکٹیو آفیسر ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، تو اچھے انداز میں کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے۔ یہ نسوروں کا خاتمہ پہلے اور پھر اسلام آباد کو نیٹ کلین گرین کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں کسی اور طرف نکل گیا، آپ سے بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا۔ بات تھی یہ ہمارے افغانی بھائیوں کی۔ یہ منڈی کا وہ گرینڈ آپریشن کے بعد تھوڑا سا سکون ہوا، اور اس تھوڑے سے سکون کے بعد چند ہی دنوں اور چند مہینوں کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہو گیا جو آپریشن سے پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر حکومتی ریاستی حکمت عملی کے تحت ان کا گھیرا تنگ کیا گیا، اور ان کے انخلا کا ایک پروگرام بنایا گیا۔ اس پروگرام کے تحت کارروائی کے دوران منڈی کی حدود میں، سبزی منڈی کی حدود میں ایک محتاط اندازے کے مطابق، جائزے کے مطابق، مشاہدے کے مطابق کل افغانیوں کا
تقریباً 10% یہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ 10% وہ لوگ تھے جن کے پاس سرے سے کوئی شناخت ہی نہیں ہے۔ واہ کیا بات ہے، جن کے پاس سرے سے کوئی شناخت ہی نہیں ہے اور وہ دھڑلے کے ساتھ جو چاہیں کر پوری دنیا میں یہ سہولت حاصل ہے۔ پوری دنیا کے آپ تمام ممالک گھوم کے دیکھ لیں، کسی ملک کے اندر آپ کو یہ سہولت نہیں ملے گی جو وطن عزیز میں ان افغانیوں کو سہولت ملی ہوئی تھی۔ اب اسی منڈی کے اندر کچھ ایسے ناسور، یہ ہمارے اپنے لوگ بھی موجود ہیں جو خود ان کے قیام و توام کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے ہینڈلر ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی پراپرٹیز دے رکھی ہے، ان کو کاروبار کے پورے مواقع دیے ہوئے، وہ ان لوگوں سے زیادہ نصور ہے۔ اب ان کا گلا کما کون کرے گا؟ ان کا گھیرا کون تنگ کرے گا؟ ان کو کٹہرے میں کون لے کر آئے گا؟ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو نظام ہے نا وہ ایسا نظام ہے کہ جو سپورٹ نہیں کرتا، سسٹم ڈھینگ ہو جاتا ہے، سسٹم ہمارے ڈیمیج ہو چکے ہیں، اس کے اندر اس کا سافٹ ویئر، اس کا ہارڈ ویئر اس قابل نہیں ہے کہ ایسے نسوروں کو، ایسے درندوں کو، ایسے سہولت کاروں کو پہلے گرفت میں لائے اور اس کے بعد یہ سب کچھ لائن اپ ہو جاتا ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب جو باقی 10% کے بعد 90% بچتا ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان لوگوں کے پاس کسی نہ کسی کے حوالے سے 1 نمبر 2 نمبر شناختی علامت، شناختی میٹر موجود ہے۔ کسی نے شناختی کارڈ بنوا رکھا ہے، کسی کے پاس کوئی اور اسی طرح کا پروٹیکشن کارڈ ہوتا ہے، تو وہ بچ جاتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کی وساطت سے وزارت داخلہ کی خدمت میں یہ گزارشات کروں گا کہ کوئی ایسا نظام انٹروڈیوس کروائے کہ جو لوگ شناختی کارڈ 2 نمبر فیک شناختی کارڈ کے حامل ہیں، ان کی تصدیق کے لیے کوئی فارمولہ سامنے لے کر آئیں، اور اس فارمولے سے سامنے جو ہمارے اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ان کے سہولت کار ہیں ان کا پہلے محاسبہ کریں۔ تو ناظرین کرو، وطن عزیز میں یہ تمام جو برائیاں اس وقت ملک کے تو ویسے کونے کونے میں ہے، میں صرف وفاق کی بات کرتا ہوں، چونکہ ہمارا پروگرام وفاق سے نشر ہوتا ہے، ہم وفاق کے قومی اداروں کی کارکردگی پر تحقیقاتی رپورٹس آپ کے سامنے لے کر آتے، تو اگر وفاق کی بات کی جائے تو وفاق میں اسی منڈی کے اندر یہ جو کرائم کی ایک سیریز ہے، جن کے اندر 1 نمبر سے شروع ہو کر پتہ نہیں کتنے نمبر تک یہ کرائم کی رپورٹ جاتی ہے، ان کے خاتمے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ان کا انخلا اور ان کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ لیکن اس تصدیق سے پہلے میں بار بار یہ ریوائز کر رہا ہوں، ان کے سہولت کاروں کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ جب ان کے سہولت کاروں کا محاسبہ، کڑا محاسبہ، بے رحمانہ محاسبہ کیا گیا، ان کو کٹہرے میں لایا گیا، ان کو گرفت میں لایا گیا، ان کو حراست میں لایا گیا، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، تو پھر یہ ایسے چٹکی سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سہولت کار کا بڑا بھیانک کردار ہوتا ہے، وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو۔ پازیٹیو کام میں بھی سہولت کار کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور نیگیٹیوٹی میں بھی سہولت کار کا ایک بھیانک کردار ہوتا ہے جو کرمنل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کا خاتمہ ایسے ہوگا کہ ناظرین کرام، آپ وفاق کے اندر اور ہاں اسی منڈی کی حدود میں اس خاکسار سے 2 عدد فون، قیمتی فون میرے چھینے گئے، آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ ہمارا سسٹم بھی فیل ہو گیا، ہمارا پی ٹی اے کا سسٹم بھی ناکام ہو گیا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں،
ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوا. میں نے ایس ایچ او صاحبان سے بڑے ڈائیلاگ کیے, بڑی ان سے گزارشات کی, لیکن جب سسٹم ڈیمیج ہو تو پھر ایس ایچ او کیا کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. ایس ایچ او کی بس کی بات نہیں ہے. ایس ایچ او کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, کرسی پر بیٹھا ہے, لیکن کرائم کو کنٹرول کرنا ایک اور معاملہ ہے, کرسی پر بیٹھنا ایک اور معاملہ ہے. تو ناظرین کرام, آپ سے جذبہ حب الوطنی کے تحت یہ ایم یعقوب علوی کی درخواست ہے کہ آپ اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں. کسی بھی کرائم کی صورت میں ہمارے جو ذمہ داران افسران ہیں, ذمہ داران ادارے ہیں, ان کو رپورٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں. ناظرین کرام, پروگرام کی طوالت ہمارا اہم مسئلہ ہے, اور اسی لیے اختصار کا سہارا اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.